يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ 2 دنوں سے آپ نے درس عقائد میں اللہ رب العزت اور فرشتوں کے حوالے سے گفتگو سماعت کی۔ نبی کا نام اگر لکھا جائے تو ان کے نام کے آگے عین لکھنا جائز نہیں، درست نہیں، علیہ الصلاۃ والسلام لکھنا چاہیے۔ یہ آپ کی تحریر کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ نبی اور رسول یہ کیا ہیں، ان کے بارے میں آپ نے سماعت کیا۔ اب نبی اور رسول کے بارے میں یہ بھی سماعت کریں کہ انبیاء کرام علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اس کی دلیل خود میرے رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالمین، تو عالمین میں خالی یہی دنیا نہیں، وہ عالم جس میں فرشتے بھی رہتے ہیں اس کے لیے بھی رحمت، لہذا جو جس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا وہ اس سے افضل کہتا ہے۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پہ میرے 2 وزیر ہیں اور آسمان پہ میرے 2 وزیر ہیں۔ زمین پہ 2 وزیر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں، آسمان پہ حضرت جبریل اور حضرت اسرائیل ہیں۔ تو وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ جو بادشاہ ہوتا ہے اسی کے وزیر ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بادشاہ ٹھہرائے اور بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے۔ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہو۔ اب کچھ عقائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ سماعت کر لیں کہ ہمارے اپنے نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ میں نے عام طور پہ رسول اور نبی کے بارے میں بتایا، اب خود ہمارے نبی کے بارے میں کیا کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ سنیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق اور دیگر حضرات موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بارے میں کلام کیا جا رہا تھا اور تعریف ہو رہی تھی، تو اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ بھی موجود ہوتے تو وہ بھی میری شریعت پہ عمل کرتے۔ اگر موسیٰ بھی موجود ہوتے تو وہ بھی میری شریعت پر عمل کرتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سید الانبیاء ہیں اسی طرح آپ کے بارے میں فرمایا گیا آپ نبی الانبیاء بھی ہیں، آپ تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں اور تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، یعنی تمام انبیاء کے آپ سردار تو ہیں، ساتھ ہی ساتھ تمام نبی آپ کے امتی بھی ہیں، تمام نبی آپ کے امتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل برتر و بالا بنایا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ بھی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ گزشتہ درس میں نے اس کی تفصیل کی کہ کس اعتبار سے ہر نبی جب آتا تھا تو اس کی کتاب بھی ختم ہوتی تھی، شریعت بھی ختم ہوتی تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ظاہری ہم سے پردہ کر گئے لیکن قرآن مجید قیامت تک موجود رہے گا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا رہے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارثین بنایا، جو کام انبیاء اکرام کر رہے تھے وہ علماء اس دور میں کرتے رہیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ شریعت ختم نہ ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ لہذا قادیانی اور دیگر مذہب کے لوگ جو اس طرح عقیدہ رکھتے ہیں کہ اور نبی آ سکتے ہیں اور نبی قیامت تک آتے رہیں گے، یہ سب عقائد باطل ہیں، یہ سارے عقائد باطلہ ہیں۔ اس طرح اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اختیارات دیتا ہے۔
اختیارات سمجھتے ہیں؟ یعنی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا، جسے چاہے جنت عطا کریں، جسے چاہے مژدہ سنا دیں۔ عشرہ مبشرہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ عشر کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ جنہیں بشارتیں دی گئی۔ کن چیزوں کی بشارتیں؟ دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دی گئی۔ جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو اللہ رب العزت کرے گا، لیکن بانٹ کون رہا ہے؟ رسول اللہ۔ مالک کل ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھوں میں۔ یہ مالک کل ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب بانٹنے پہ آئے تو کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ نبی پاک ہمیں جو چاہے عطا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق جنتی ہیں، حضرت عمر جنتی ہیں۔ 10 صحابہ کرام کا نام ذکر فرما دیا دنیا میں کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ عزیزان مکرم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا۔ اب کوئی اگر اختیار کا انکار کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں، حدیث میں کثرت کے ساتھ آیا ہے اگر کسی کو اختیار نہ ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ سوچتا ہے کہ ان کو اختیارات نہیں، تو حدیث میں دیکھیں آپ، اختیارات خالی جنت کے بارے میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی دے دیا گیا۔ ڈوبا ہوا سورج انگلی کے اشارے سے نکل آ رہا ہے، چاند کو اشارہ کر رہے شک ہوتے نظر آ رہا ہے، ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریاں اشارہ ہو رہی ہو، کنکریوں کے منہ میں زبان آ جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوئی کہ نہیں؟ آپ نے کثرت سے سماعت کی حدیث ہے۔ تو یہ اختیارات دیا نا اللہ نے، خالی بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، آپ نے اشارہ فرمایا، بے زبان کو بھی زبان آ گئی۔ غیب کا علم، جیسے کہ تمام نبیوں کے بارے میں بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علم دے رکھا ہے۔ اب کوئی حضور کے غیب کا انکار کرے تو وہ خبیث ہے، مردود ہے، اسے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں پوری دنیا کو اس طرح ملاحظہ فرماتا ہوں جس طرح ہتھیلی کو دیکھا جائے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات کہوں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں، میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ میں رائی کا دانہ ہو اور اس کو دیکھا جائے۔ اب ان دونوں چیزوں میں تطبیق کیسے دی جائے کہ حضور بھی ہتھیلی کو ملاحظہ فرما رہے پوری دنیا، جس طرح ہتھیلی دیکھی جائے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کو بھی یہ طاقت و قوت ہے کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن رائی کے دانے کے برابر۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دیکھنے کی بنسبت بہت زیادہ آسان ہے۔ کس اعتبار سے آپ سمجھیں اس کو؟ ہتھیلی کو دیکھنے کے لیے انسان جس جگہ ہے وہیں کا وہیں پورا دیکھ لے گا، اور رائی کا دانہ اگر ہاتھ میں رکھا جائے تو اوپر کا حصہ تو نظر آتا ہے، نیچے کے حصے کو دیکھنے کے لیے یا تو اس کو الٹنا پلٹنا پڑے گا یا تو اس کے نیچے جھانکنا پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ عشق کی باتیں ہیں، انہوں نے تطبیق دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کا کوئی گوشہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت بھی فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب کوئی اگر اس کو لے کر یہ کہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ اب موجود نہیں ہیں، ظاہری دنیا میں جب تھے مر کر ختم ہو گیا معاملہ، عزیزان مکرم یہ سارے عقیدے باطل ہیں، آپ ان کے بارے میں بھی سن لیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت نے زمین کو انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہٰذا وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں، یہ حدیث پاک میں ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، اچھا یہاں پر انبیاء کرام کا ذکر ہے تو کچھ نادان یہ کہتے حضور کے بارے میں تھوڑی نہ ہے،
میاں نبیوں کا ذکر ہے تو وہ تو سید الانبیاء ہیں، وہ کیسے مر کر مٹی میں مل سکتے ہیں؟ اور بہت سارے صحابہ کرام کی زندگی کا معاملہ ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی وصال کے بعد، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، آپ کے مزار مبارک پر سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک یہودی آیا اور اس نے سوچا کہ آپ یہاں پر دعا کر رہے ہیں، اور پکڑ کر اٹھانا چاہا. آپ نے اپنے چہرے مبارک کو جیسے اٹھایا اس کے ہاتھ نیچے ہو گئے، وہ رعب طاری ہوا. یہ کون؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے، مہمان رسول. انہوں نے پھر ایک جملہ فرمایا، تم کیا سوچ رہے ہو میں کسی پتھر کے پاس آیا ہوں؟ میں کسی پتھر کے پاس نہیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. تو یہ عقیدہ وہاں دیا گیا. حضرت ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کی زندگی کا معاملہ تو ایسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں ایک بازار میں کیل ٹھوکی جا رہی تھی، میک، جس کی آواز بہت تیز آ رہی تھی. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بھاگی بھاگی اور جا کر کہتی ہیں، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. یہی نہیں بلکہ آپ کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور کہاں پہ؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی ہیں. یہ پتہ ہے سب کو. ان کے کمرے میں ہی آپ کی وصال ہوئی، آپ کی وفات ہوئی، وہیں آپ کا مزار مقدس بنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی مزار کے ساتھ ساتھ رہا کرتی تھی. پھر آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہوئی اور آپ کو آپ کے پہلو میں دفنایا گیا. پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں ساتھ میں رہتی رہی. ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، ان کو لے جا کر حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفنایا گیا. اب ماں عائشہ وہاں رہنا بند کر دی. لوگوں نے پوچھا تم کیوں بند کر دیے؟ وہاں رہ رہی تھی. کام اب تک میرے لیے جو تھے وہ محرم تھے، میرے ابا تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر تھے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، وہ میرے لیے غیر محرم ہیں. مجھے حیا آتی ہے کہ میں جا کر ان کے درمیان رہوں، اس بات کی مجھے حیا آتی ہے. تو یہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اب اگر کوئی یہ عقیدہ لے لے کہ یہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ ہماری باتوں کو سماعت نہیں کرتے. میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جب قبرستانوں میں بھی جاتے ہیں تو مردوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ قبرستان میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو مردے ہماری چپلوں کی آواز کو بھی سنتے ہیں، چپل کی آواز سنتے ہیں. یہاں تک کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہمارے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں. ہم سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ سلام کا انداز بھی سکھایا گیا. تو یہ عقیدہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے قبروں میں زندہ رکھا ہے. کوئی خبیث اور مردود اگر یہ عقیدہ دے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، ان سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے، اس کا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کے بارے میں ایک لفظی گفتگو آخری میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے. جیسے کہ میں نے رسول کے بارے میں بتایا تھا، تو رسول کے بارے میں ایک آخری بات. رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، اور یہ رسول کا لفظ قرآن میں بھی آتا ہے. جب ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی آیا. نماز میں ہے، قرآن مجید میں آ گیا ما کان محمد اور محمد رسول اللہ، اس طرح کر کے آیت آتی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھیجا ہوا. بہت سارے لوگ عید میلاد النبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو لے کر اعتراض کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کو منانا، ان کا میلاد منانا، اس طرح جمع ہونا، خوشیاں منانا، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا، یہ سب جائز ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ تم خود بھی مناتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے. وہ خود بھی کرتے ہیں اس چیز کو لیکن پتہ نہیں. اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد نہ منایا جائے، انسان ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا. جیسے کہ میں نے کلمے کی بات بولی، کلمے میں کیا فرمایا جائے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول کا معنی سمجھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اب میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ غور سے یہ سماعت کریں. میلاد میں ہوتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر کرتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے.
آپ کی پیدائش کا ذکر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. یہی ہوتا ہے نا میلاد میں, آمد رسول مرحبا مرحبا, یہی تو کہتے ہیں ہم, آمد کا ذکر ہوتا ہے. جب رسول کہا گیا تو بھیجا ہوا لفظ آیا. بھیجے ہوئے ہونے کے لیے آنا ضروری ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ایک بچے سے جاؤ اوپر جاؤ, یہ بچہ اوپر گیا, یہ بھیجا ہوا ہے میرا. اوپر جانے کے لیے اس کا وہاں پہنچنا پہلے ثابت ہوگا, تبھی تو بھیجا ہوا کہلائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ رسول ہیں, تو رسول جب جب کہا جائے گا اس کے اندر ان کا آنا خود بخود پایا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ہی تو میلاد کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ہی تو میلاد کہتے ہیں. پتہ کیا چلا, جب جب کلمہ پڑھا جائے گا تو میلاد منا کر ہی ہم ایمان والے ہوں گے. جب جب کلمہ پڑھا جائے گا. اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں, حضور کا ذکر کرتے ہیں. میاں تم نماز کی حالت میں ہو, امام کھڑا ہوا ہے, محمد رسول اللہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, تمام مقتدی بھی پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, کھڑا ہونا پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے؟ یہ ایک عقلی دلیل میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو انبیاء کرام اور رسولوں کے متعلق ہیں. تو اتنی چیزیں عقیدے کے حوالے سے جو بیسک تھی میں نے بتایا کہ نبی اور رسول کے متعلق ہمارے عقیدے کیا کیا ہونا چاہیے. تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. رسول اور نبی کون کون ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے سماعت کیا. ساتھ ہی ساتھ کسی نبی اور رسول کو اگر ہم نبی اور رسول کہتے ہیں تو قرآن و حدیث سے ہم اس کی دلیل لیتے ہیں. دنیا میں کسی کی بھی پیشواؤں کو ہم یوں ہی, بہت سارے لوگوں نے گوتم بدھ کو بھی کہا, اور ابھی حال میں ہی کچھ مولوی اور ملا ٹائپ کے لوگ ایسے ہیں کہ جو نعرہ جے شری رام کا لگا رہے ہیں. ان سے پوچھا جا رہا ہے تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ بھگوا رنگ چڑھا ہوا ہے ہمارے اوپر اور ہم بھی انہی کی تائید کرتے ہیں, وہ ہمارے پیشوا میں سے ہیں, ان کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے. یہ محض ان غیر مذہب کے لوگوں کو راضی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور یہ کیا سوچتے ہیں, یہ اس طرح نعرہ لگائیں گے تو ان کو بخش دیا جائے گا. میاں جب تک تم ان کے دین اور مذہب پہ بالکل شامل نہیں ہو جاؤ گے, یہ تمہیں بخشنے والے نہیں ہیں, یہ تمہارے ساتھ کوئی رعایت کرنے والے نہیں. اسلام امن پسندی کا درس دیتا ہے اور اسلام ہی تمہیں ساری چیزیں سکون فراہم کر سکتا ہے. عزیزان مکرم, تو بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ان کے اوپر نہ جاتے ہوئے ہمارا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ جن جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں آیا کہ یہ رسول ہیں, یہ نبی ہیں, ہم انہی کو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول مانیں گے, دیگر کسی کو ہم نبی اور رسول تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ عقیدہ نبی, رسالت اور نبوت کے حوالے سے تھا. ہم سب کو مولا تعالیٰ ان سب پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و حدیث کے متعلق نبی پاک اور رسولوں کے حوالے سے عقیدے ہمارے مضبوط فرمائیں. مولا تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار عالم, جب تک جئیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ, جب موت آنی ہو تو ایمان کی حالت میں موت عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم, ہمارے کہنے سننے سے عطا میں عمل کی توفیق عطا فرما. مولا کہنے سننے میں اگر کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو تو تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں. مولا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مولا ہم سب کو تو معاف فرما. اے پاک پروردگار عالم, جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ان کی جائز دعاؤں, مرادوں کو, تمناؤں کو پوری فرما. ماہ رمضان میں مولا ہم سب کو بخشوں میں شمار عطا فرما. اے اللہ, اس ماہ رمضان کے پورے روزے ہمیں نصیب فرما. اے پاک پروردگار عالم, خوب عبادتوں کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. مولا ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز سے دراز تر فرما. مولا ہماری مسجدوں کو غیروں کی نظروں سے محفوظ فرما. مولا تجھ سے یہ کیوں کہوں, یہ عطا ہو وہ عطا ہو, اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وآله وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.